أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونسأل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم. آج کی محفل سابقہ ایام کی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے ذکر کی محفل ہے. یہ محفلیں سجائی اس لیے جاتی ہیں کہ ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری بے شمار برائیوں، ہمارے کردہ گناہوں کی وجہ سے جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو الجھنیں، جو مصیبتیں، جو بیماریاں، جو بے شمار قسم کی تکالیف ہم پر آتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر معافی مانگیں. یعنی محفل سجانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہ اے اللہ تو رب کائنات ہے، اے اللہ تو عرش عظیم کا بھی مالک ہے، اے رب کریم، اے غفور رحیم، بات اپنا کرم، بات اپنا فضل، بات اپنا رحم کر. ٹھیک ہے تو جبار بھی ہے، تو پہاڑ بھی ہے، لیکن اللہ تو ستار بھی تو ہے نا، تو پردہ پوشی بھی تو کرنے والا ہے نا. اے اللہ تو غفور بھی ہے، یا اللہ تو رحیم بھی ہے. تو یہ اس کی صفتوں کو پکار کے اپنی مشکلوں کو آسانیوں میں بدلنا ہے. دوسرا پیشوا وہ لوگ جو ہر محفل میں آتے ہیں، خصوصاً کئی لوگ جنہیں جادو، ٹونا، جنات کے کو مسئلے تھے، جن کے گھروں میں آگ لگتی تھی، جن کے گھروں میں خون گرتا تھا، جنات کا کو مسئلہ تھا، جب وہ حل ہو گئے تو پھر فرض بنتا ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر، تیرا کرم. موجیاں والی میں آگ لگتی تھی، اللہ تو نے اپنے نبی کے نام کے صدقے، نبی کی پاک بیٹی کے نام کے صدقے وہ آگ بجھا دی. تو بادل میں آگ لگتی تھی، یا اللہ وہ جناتی، وہ شیطانی آگ تو نے نبی محترم اور اس کی آگ کے صدقے میں وہ آگ بجھا دی. اپنے رمضان شریف میں آگ لگتی تھی. یہ ساروں کو بار بار یاد کرنے کا مقصد کیا؟ جب اللہ بار بار کرم کرتا ہے تو پھر بار بار شکریہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ محفل ہے شکریہ کی محفل، یہ محفل ہے اللہ کے کرم کی محفل، اس کے فضل کو طلب کرنے کی محفلیں ہیں. اور آج کی محفل خصوصاً منسوب ہے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ان کے نفس سے منسوب ہے. آج رجب کے حوالے سے کہ مولا علی ان سے منسوب ہے. الحمدللہ کے بعد جو سرنامہ کلام میں نے ایک آیت پڑھی وہ بھی تیسرا دوبارہ
सूरत, तीसरी सूरत, पहली सूरह लहम, दूसरी सूरह बकरा, तीसरी सूरह आले इमरान है। और इसकी आयत नंबर है 61। मैं चाहूंगा इसकी ज़ियारत भी हो, क्योंकि कुरान पढ़ना भी इबादत, कुरान को सुनना भी इबादत, कुरान को देखना भी इबादत। मैंने अभी जो आयत पढ़ी, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कुरान में है। यकीन आपको आ रहा है, लेकिन नहीं, यकीन नहीं, सिर्फ ऐसे यकीन भी हो, हक यकीन भी हो, हर सदा हो जाए यकीन का। तो ये है कुरान, कुरान है कुरान, ठीक, यानी कोई आम किताब नहीं है ये। कुरान की एक आयत पढ़ी है, ताज कंपनी, ठीक, घर जाके पढ़ लीजिएगा, तीसरा सुपारा, तिलका रसूल, सूरह आले इमरान। अब ये आयत पढ़ी हमने फकुल तालु न लाओ, ये आयत पढ़ी 61 नंबर की, ये 8 नंबर आयत, तीसरा सुपारा, सूरत 114 में से 3 नंबर सूरत। एक आयत पर बात होनी आज से, और पूरी आयत पर नहीं, उसके सिर्फ एक लफ्ज पर बात है। पहले कुरान और उसके बाद है अहादीस, क्योंकि आमतौर पर कुरान को अपने मसलों का हल समझा जाता है। अगर कुरान में से भी कोई बात ठीक अंदाज से हमारी अकल में जाए तो फिर कहते चलो हदीस का सहारा ले ले कि फलां चीज का हमें पता नहीं चला, हम हदीस से सहारा लेते हैं। तो कुरान है पहला अव्वल, क्योंकि अभी इस्लामी किताब है अल्लाह की किताब, ऐब नहीं है इस किताब में। हर किताब में कोई ना कोई ऐब है, कोई किताब ऐसी नहीं कायनात में जिसमें आज ऐब ना हो। कानों को हाथ लगा कर एक बात कहने जा रहा हूँ, मेरी लाइब्रेरी में तौरात भी पढ़ी है, अंजील भी पढ़ी है, ज़बूर भी है, महाभारत भी है, रामायण भी, ये मुस्लिम कुतुब को हमने अपने पास रखा हुआ है। क्यों? यहूदियों की एक किताब है तालमुद, उसके कुछ हिस्से भी मेरे पास हैं, लेकिन उन किताबों में तहरीफ हो चुकी है, उनमें गलतियां कर दी गई हैं। उनके मानने वालों ने अपनी पसंद नापसंद से उनकी आयतों को कम कर लिया, ज्यादा कर लिया, किसी आयत को निकाल दिया। कुरान वाहिद किताब है, इसमें ना कोई आयत डाली जा सकती है ना निकाली जा सकती है। ये नारायण है, क्यों? कि उन किताबों की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। अल्लाह ने नहीं कहा कि कुरान को मैंने उतारा, ये तो कहाँ उतारा, ये नहीं कहा कि उसकी जिम्मेदारी हिफाजत भी मैं करता हूँ, नहीं, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली, अंजील की नहीं ली, ज़बूर की नहीं ली, आदम अलैहिस्सलाम के सहीफों की नहीं ली, किसी किताब की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली सिवाय कुरान की। तो फिर कुरान है ना हर मसले का हल। आज लोग आका ही जहाँ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झगड़ते हैं, परेशान होते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, मोहम्मद ऐसे हैं वैसे हैं। ना 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 भाई, अगर किसी बड़े को समझना है, अगर किसी का रोग देखना है कर्नल जनरल का, तो किसी आम फौजी का पहले रोग देखो। अगर एक फौजी ही पुरवकार हो तो फिर किसी मेजर का, किसी कर्नल का, किसी जनरल का क्या मुकाम होगा। भाई मेरे नबी को समझना है तो पहले उनके गुलामों को समझो, फिर उनकी अहले बैत की तरफ आओ, फिर मोहम्मद अरबी की तरफ आओ कि मेरे आका दो जहां की अजमत क्या है। तो मेरे नबी, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में याद रखिएगा। ये जो आयत पढ़ी, आयत नंबर 61 सूरह आले इमरान, कुरान पाक का तीसरा पारा, ईसाइयों के साथ सच्ची और झूठों का मुकाबला था। अभी आका दो जहां जंगों से फारग हो रहे थे, अभी सूरह जंगे हैबर, जंगे खंदक, ओहद, बदर, ये लड़ के अभी आका दो जहां थके हुए थे। आम किताबों में है आका दो जहां कुछ थकावट महसूस कर रहे थे। अब ईसाई आगे उन्होंने कहा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझते हैं।
مانتے ہیں. مریم کو ان کا مریم ہم اسے بھی خدا کی کوئی قریب ترین، یعنی جو انہوں نے بولا نقل کفر نہ بخش، یعنی انہوں نے جو کچھ کہا کہ مریم ایسے عیسیٰ ایسے، اب اس سے جنگ نہیں کی، بلکہ اب قرآن کی یہ آیت آئی کہ نبی اب جنگ نہ ان سے کرو، جنگ نہیں کرنی، بلکہ انہیں کہہ دو کہ تم اگر سچے ہو تو تم اپنوں کو لے آؤ، ہم اپنوں کو لے آئیں گے. کنہیں کنہیں باپ نہ ہونا، باپ نہ ہونا، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں. وانسانا، تم اپنی سچی عورتوں کو لے کر آ جاؤ، میں اپنی سچی عورتوں کو لے آتا ہوں. وان کو سنا، یہ ہے نفس، ان کو سنا، میں اپنے نفس کو لے کر آتا ہوں، اس کو جو مجھے جان سے عزیز ہے. نفس جان ہے، جان، کہ اگر کسی میں میری جان ہے، کوئی مجھے جان جیسا عزیز ہے، میں اسے لے کر آتا ہوں. تم بھی لے آؤ جو تمہیں جان جیسے عزیز ہے. تو کریں گے کیا؟ ایک دوسرے سے جنگ نہ کریں گے، تلواروں سے گردنیں نہیں کاٹیں گے، تیر نہیں ماریں گے. تو کریں گے کیا؟ صرف اللہ کی بارگاہ میں جھولی اٹھائیں گے اور کہیں گے اللہ اگر ہم سچے ہیں تو ان پر عذاب نازل کر دے. تم کہہ دو کہ اگر ہم عیسائی سچے ہیں تو ان پر عذاب آ جائے، لعنت ہو جائے گی. اب یہ قرآن کا واقعہ ہے، ابھی واقعہ نہیں بیان کر رہے. ہم نے ایک لفظ لیا ہے نفس رسول، یعنی نفس رسول کا. ہاں اس سے کیا ہوا، واقعے میں کیا تھا کہ پاک نبی کس طرح قرآن کی آیت اتری، اسی طرح میدان میں میرے نبی اترے. بابنا ہونا، نبی نے کہا میں لے کر آتا ہوں اپنے بیٹے. پہلے نبی ایک ہاتھ میں حسن اور گود میں حسین، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آ رہا ہوں. تو قیامت تک جب تک قرآن ہے، قرآن میں نبی کے بیٹے حسن اور حسین تھے. نہیں، نبی کے بیٹے قرآن کی روح سے اللہ کی بارگاہ میں. یاد رکھنا نوح کا اپنا بیٹا تھا، کنعان نام تھا سلبی بیٹا. جب اللہ کی بارگاہ میں وہ نافرمان ٹھہرا تو حضرت نوح نے سورہ نوح میں کہا اے میرے ربی ابنی میں کہنے، اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو ڈوب رہا ہے. اللہ نے کہا خبردار نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں. ہاں بیٹا، اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں. اللہ کے سازوں میں سے نکل گیا. یاد رکھنا اللہ کی مرضی، جسے تم نوح کا بیٹا مانتے رہو، قرآن نے کیا آج سے میری لسٹ سے میں نے نکال دیا، یہ تیرے بیٹوں میں نہیں ہے. اور لوگ چاہے جو مرضی مانتے رہے، قرآن کہتا ہے حسن اور حسین نبی کے بیٹے ہیں. بیٹے ابنا، یہ نبی کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، اولاد کی اولاد بھی بیٹے ہیں، لیکن یہاں بنا میرے بیٹے. بانسانا، اب کہا عورتوں کو لے کر آنا ہے. عورتیں ہیں تین طرح کی، ماں عورت، بیٹی عورت، بیوی عورت. اب سچی عورتوں کو لے کر جانا تھا، سچیوں کو. جھوٹا جو بھی جانا تھا اس پہ لعنت ہو جانی تھی. اس وقت کچھ کتب میں ہے کہ 7 ہجری، کوئی کہہ رہے 9 ہجری، کوئی کہہ رہے 10 ہجری. ہمیں ہجریوں سے نہیں، جس لفظ ہجری میں یہ واقعہ آیا ہو، لیکن جو بھی ہجری تھی، سچوں میں صرف حسن حسین گئے. سچوں میں اگر عورتوں میں کوئی گئی تو صرف ایک گئی، جو ماں کے روپ میں گئی تو حسین کی ماں بن کے گئی. اگر بیوی کے روپ میں گئی تو علی کی بیوی بن کر گئی، اور ابھی بیٹی بن کر گئی تو پاک نبی کی بیٹی کے روپ میں گئی تو بی بی پاک فاطمہ گئی. تو یاد رکھنا یہ بیٹی گئی وہاں پہ سچوں کی نمائندگی کرنے کے لیے. اور پھر نفس رسول جسے کہا گیا وہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. حضرت علی، یہاں پہ ایک بات اور کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ حضرت علی کی دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے. یہ حضرت علی کی دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے. بعض لوگ یہاں پہ ایک بات دیکھیں آپ کے حوالے سے، اصل دیکھیں آپ کے حوالے سے
کیا کہ دیکھو جو اللہ کی محبوب ترین ہستیاں پیارے نبی ہیں، آپ نے کہا ربی ادخلنی مدخلۃ، اے رب کریم ربی ادخلنی مدخلۃ واخرجنی مخرج، اور اس میں وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہ مجھے یہاں پہ ظاہر نہیں کر تو بہترین سچائی کے ساتھ، جب میں یہاں سے نکلوں تو سچائی کے ساتھ، اور صرف یہ نہیں مجھے اپنی طرف سے ایک مددگار بھی دے دے، وہ تیری طرف سے وہ مدد کرے، یعنی مدد اللہ کر رہا ہے، اللہ مدد کر رہا ہے لیکن ذریعہ اور کوئی اور بن رہا ہے۔ جہاں پہ ایک لطیف کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، موت جب آتی ہے آج تک کوئی بتائے کہ اللہ نے خود آ کے کسی کی جان نکالی ہو، اللہ خود کبھی بھی کہتے نہیں جب تم کہتے تھے اللہ کی مرضی، اللہ جدوں مرضی کسی مار دے، اللہ نے لے گی نہیں، اللہ کسی کو موت آ کے کسی کی جان نہیں نکالتا۔ سارے جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی اللہ آیا ہو، اللہ کے لیے آنا یا جانا، یہ لفظ اللہ کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی ہے، وہ اللہ ہی نہیں جو آئے یا جائے، کیونکہ اگر آئے گا تو اس کا مطلب پہلے نہیں تھا، اگر چلے جائے گا تو پھر جگہ اللہ سے خالی۔ اللہ کے لیے اس طرح کی ایسی چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ ہر وقت ہر جگہ پہ اللہ ہے۔ تو یہ جو موت والا فرشتہ آتا اور جاتا ہے تو کام تو ہے اللہ کا، تو کرتا کون ہے؟ فرشتہ۔ اب میں اس کا نام لیتا ہوں، حضرت اسرافیل، حضرت اسرافیل، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹینشن بنتی آپ کو تھوڑی سی، کوئی بات نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے پہلی دفعہ شاید سنائی ہے، میں تیسری بار بار بول رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے۔ اب میں بولتا ہوں حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میکائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سوری ابھی نہیں، ابھی آپ برداشت کریں، تھوڑی دیر بعد آپ بولیں گے کہ شاہ جی کی ہو گیا، بھائی رضی اللہ نہیں، میں کہوں گا کیا ہو گیا بھائی، ہیومن لائن سے راضی نہیں، آپ کہیں گے رضی اللہ تو راضی تو ہے، صرف راضی نہیں، یہ جو اللہ والے کام کرے ہے، اللہ کا کام کرے، جو خود یا جو کوئی کام کرے اور اللہ اس کام کو اپنے سے منسوب کر لے، وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ یہی کہو گے نا بھائی، موت اللہ دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے نا، لیکن اللہ خود آتا نہیں ہے، تو اللہ والا کام جو کر رہا ہے وہ علیہ السلام ہے۔ بھائی اللہ کا پیغام اللہ ہی پیغام دے رہے نا، جبرائیل آ رہے ہیں وہ رضی اللہ نہیں، کیونکہ اللہ نے جو کہا وہ پیغام رسول تک پہنچایا جبرائیل نے، تو اللہ کا کام ڈائریکٹ کیا بغیر بیچ میں کوئی بغاوت کیے، اس لیے وہ رضی اللہ نہیں، وہ علیہ السلام ہے۔ بھائی اللہ والے جو کام کرے، کام اللہ کا کرے، جو اللہ کہتا ہے، یہ جیسے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اللہ نے کہا یہ پتلیاں یہ کنکریاں میں اس نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے۔ اور یہاں پہ ایک لطیف اور جملہ کہتا چلا جاؤں، وہ یہ کہ قرآن پاک کی اس بارے میں سورہ بلد میں بھی ہے اور دیگر صورتوں میں بھی کہ ایک باپ اور بیٹے کی قسم بھی ہے، وہاں پہ اے رسول تو جب یتیم تجھے ہم نے پایا تو کیا ہم نے تیری پرورش نہ کی؟ تو کوئی ہے نا، اور جس نے پرورش کی اور اللہ نے کہا یہ پرورش اس نے نہیں کی، میں نے کی، تو وہ جس نے پرورش کی وہ رضی اللہ نہیں، کوئی بھی ہو جو نبی کی پرورش کرے اور اللہ کے وہ میں نے کی ہے، وہ علیہ السلام ہے۔ افسوس کہ لوگ اسے مسلمان تک نہیں مانتے، افسوس حضرت ابو طالب، لیکن یہ اپنی اپنی نظر کا کمال ہے، قصور ہے، کسی کی دور کی نظر ہے، کسی کے نزدیک کی ہے، کوئی کم سنتا ہے، کوئی اونچا سنتا ہے۔ بھائی ایسا ہے تو ابو طالب وہ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیں، یتیم کی پرورش 17-18 سال کرے تو اللہ کہتا ہے، جتاتا ہے کہ رسول جب تو یتیم تھا تو تجھے پالا نہیں میں نے، تو اللہ نے کہاں پالا؟ کسی کتاب
نے بتاؤ اللہ نے آپ کے بستر صاف کیا ہو، اللہ نے کوئی لقمہ توڑ کے کھلایا ہو، کبھی ہانڈی پکوائی ہو، کبھی اس کی دیکھ بھال کی ہو، جب مشرکین اسے قتل کرنے پر تھے تو کوئی اللہ آیا کہ اللہ نے آپ کو اس کا پیرا بٹھایا ہو کہ محمد کو کوئی قتل نہ کرے؟ یہ سارے کام ابو طالب کرتا رہا، اللہ کہتا رہا کہ اے محمد میں نے، جب اللہ والے کام کرے، اللہ کی مرضی سے کرے تو وہ علیہ السلام ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہاں پہ ایک اور بات کر دوں کہ جب حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا تو اللہ نے بلکہ یہ کہا خبردار ابراہیم اور اسماعیل یہ میرا پہلے گھر بناؤ اور پھر سے پاک رکھو، پاک میرے کعبہ کو، میرے گھر کو بناؤ، اسے پاک رکھنے، پاک۔ اللہ کے گھر کو بنانے والے، یہاں پہ پھر وہی جملہ کہنے لگا ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بنایا، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ ساتھ مل کے انہوں نے یہ گھر کو بنایا، نہیں پریشانی ہونا۔ پھر بتا رہا ہوں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ پریشان ہو رہے ہیں تو پریشانی یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں کیا؟ بتانا ہی چاہ رہا کہ آپ بولی کہ شادی نہیں، جو اللہ کے گھر کو بنائے کوئی عام نہیں ہے، اللہ کا گھر یہ اتنا پاک ہے کہ کوئی رضی اللہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسے بنانے کے لیے کم از کم علیہ السلام ہونا چاہیے، اور وہ بھی عام نہیں، آدم علیہ السلام نے نہیں بنایا، نوح علیہ السلام نے نہیں بنایا، بھائی بڑے بڑے نبی آئے نہیں، اللہ نے کسی کو یہ ذمہ داری نہیں دی، یہ دی ذمہ داری تو ابراہیم جیسے نبی کو دی ذمہ داری، اس کی عظمت، اس کی آنت، اس کی عزت دیکھ کر کہ ابراہیم تجھے میں نے سارے امتحانوں میں اچھے نظروں سے پاک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اب تیرے جیسا پاکیزہ میرے گھر کی اینٹوں کو ہاتھ لگائے، میرے گھر کی اینٹوں کو وہ ہاتھ لگائے گا، میرے گھر کو وہ بنائے گا جو اتنا پاک ہو کہ ابراہیم جیسا ہو، وہ اتنا پاک ہو کہ اسماعیل جیسا ہو، وہ علیہ السلام ہو، ان پر سلام ہو اللہ کا، اتنے پاک ہو تو گھر کو بنائے۔ تو اب عقل کہاں چلے جاتی ہے کہ اس گھر کو کوئی رضی اللہ ہاتھ نہیں لگا سکتا بنانے کے لیے۔ تو یہ 13 رجب آ رہا ہے، اس 13 رجب کو وہی گھر جسے نبیوں نے بنایا اور عام نبیوں نے نہیں، ابراہیم جیسے نبی نے بنایا، اسماعیل جیسے نبی نے بنایا، اور پھر اللہ نے حکم دیا اسے پاک رکھنا ہے، پاک۔ اس گھر کے اندر جب ایک پاک نبی کی دعا اتری، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ نبی کی دعا ہے کہ اپنی طرف سے مجھے ایک سلطان دے جو نصیر ہو، نصیر۔ جب نبی کی دعا بن کر علی اترے اس گھر میں جس میں مریم کو بھی کہا گیا، ایسے اللہ کے گھروں میں کہ خبردار وہ یہ گھر نہیں تھا، وہ بیت المقدس تھا، ابھی کہ خبردار اللہ کے گھر سچا آنا نہیں ہے، اے مریم عیسیٰ نبی آنا ہے لیکن یہ سچا آنا نہیں ہے، یہ میٹرنٹی ہوم نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے بچے پیدا ہو، چلو چلو مریم چلو دور چلے جاؤ، دور۔ مریم طیب اور طاہر بطول مریم کو اللہ کہتا ہے گھر سے دور جاؤ، دور۔ آنا کس نے؟ عیسیٰ، کوئی عام عیسیٰ، اور جس کا کلمہ سنائے دیتا ہے، جس کا کلمہ آپ بھی سنتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ مسیح روح اللہ، اور روح اللہ نے آنا تھا، اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی، اسے بھی اللہ نے گھر میں آنے کی اجازت نہ دی۔ یہ کون تھا جسے گھر میں آنے کی اجازت دے دی؟ یہ دعائے رسول ہے، یہ وہ دعا ہے جو کتابوں میں نہیں لکھی گئی کہ کوئی لکھ لے یا مٹا لے
یہ وہ دعا ہے جو قرآن میں ہے کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے دے، اپنے گھر سے دے۔ اللہ نے اپنے خانہ کعبہ کی دیوار کو شق کر پھاڑ کر وہاں پہ علی کو لائے، وہ علی وہاں پہ پیدا ہوئے۔ اور یہ وہ علی ہے، یہ رضی اللہ نہیں ہے، یہ علیہ السلام ہے جن پر اللہ کی طرف سے سلام ہے۔ یہ کائنات میں اولاد آدمیت میں کوئی ایک بھی کرم اللہ وجہ نہیں ہے، پوری ساری انسانیت ہے۔ آدم علیہ السلام، آدم کرم اللہ وجہ نہیں، نوح کرم اللہ وجہ نہیں، نہ ان کی قوم میں کوئی وجہ، نہ ابراہیم کرم اللہ وجہ، نہ ان کی قوم میں کوئی، بھائی آدم کی نسل میں کہیں بھی کوئی کرم اللہ وجہ نہیں ہے۔ کائنات میں یہ سپر ڈگری صرف ایک کے لیے ہے، اور وہ ہے میرے نبی کے نفس۔ قرآن کی نظر میں نفس رسول یعنی نبی کی جان کو کہا گیا کہ یہ کرم اللہ وجہ ہے۔ علی جنہیں ہم علی کہتے ہیں، قرآن اسے علی نہیں کہتا، قرآن کہتے ہیں یہ تو نبی کی جان ہے، جان۔ بھائی ابھی آپ کے سامنے آج پڑھی ہم اپنی جانوں کو اپنی جان سے علی رضی کو لے کر آتے، تم اپنی جان سے علی۔ تو یاد رکھیے گا، میں یہاں پہ ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، وہ سنانا چاہتا ہوں کہ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح۔ علی کے نام سے جلنا نہیں صحیح، علی کا نام مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں مختلف احادیث میں یہاں تک ہے کہ علی کا احترام جب بتاتے ہوئے پاک نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ کئی بچوں لوگوں کو کہا تم علی کا ذکر سکھایا کرو اپنے بچوں کو، علی 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 جب کیا تو ایک نے تنگ آگر پوچھا علی کا کتنا احترام کیوں ہے؟ جتنا احترام آپ نے کہا علی اتنا کم از کم جو احترام کرنا وہ اتنا ضرور کیا کرو جتنا اپنے باپ کا۔ اور یہ کہا آدمیت، پوری آدمیت میں علی کا احترام باپ سے باپوں سے بڑھ کر ہے، باپوں سے۔ کیوں؟ اب وہ بات یاد آئے گی کہ کہا گیا آگے دو جہاں میں ابھی کچھ پوائنٹس بھی دینا چاہوں گا، وہ آن دی کارڈ کو لکھ لیجیے گا، نوٹ کر لیجیے گا۔ میں وہ حدیث آپ کو دینا چاہتا ہوں آن دی کارڈ کہ میرے آقا دو جہاں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کیا کچھ بتایا۔ ایک تو یہ یاد رکھو، علی سے پیار کرو اور علی سے پیار کرنے والے سے پیار کرو، چاہے وہ پیار کرنے والا جو علی سے پیار کرتا ہے حتیٰ کہ وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ علی سے محبت کرتا ہے لیکن میرے باپ کا قاتل ہے لیکن یہ علی سے پیار کرتا ہے تو بس تم اس سے پیار کرو، پیو دے قاتل نہ شرط ہے کہ علی کا پیار کرنا ہوگا۔ اور پھر دوسری بات کہ اس بندے سے بغض رکھو، سے دوری کرو، سے نفرت کرو جو علی سے نفرت یا دوری کرتا ہو، چاہے وہ تمہارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ علی کی یہ شان ہے۔ کیوں؟ علی کیا ہے؟ علی اصل میں جان رسول ہے، جان رسول ہے، جان رسول اللہ اللہ۔ تو علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ میں علی کے گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ میں علی کے گیت گاؤں گا، خدا تو بعد میں جہنم میں تم کو پھینکے گا، نام لے کر میں یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ یہ علی کے نام سے جلتے ہیں تو جلتے رہو، جہنم میں تو تمہارا جلنا ہے ہی، تو یہاں پہ بھی علی کے نام سے جلتے رہو۔ اور غالب نے ایک شعر کہا تھا مجھے اچھا لگا کیونکہ وہ عشق علی میں اس نے کہا کہ میں خار ہوں، کہ میں ذلیل ہوں، میں کانٹا ہوں، میں برا ہوں، میں خار ہوں کر کے نہ جنت میں جا سکوں، میں خار ہوں کر کے نہ جنت میں جا سکوں، شاید کے بعد مرگ ہی کچھ کام آ سکوں۔ اس نے کہا ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا،
علی کے کلیجے جلا سکتا ہوں۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا دو جہاں نے حضرت علی کے بارے میں جو کہا، ایک حدیث میں آج کی جو محفل ہے یہ حقیقت حضرت پیارے نبی اور ان کی آج تک ریلیٹڈ ہے، اور یہ رجب کا مہینہ یہ مولا علی سے ریلیٹڈ ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا والے مولا، جس کا میں محمد مولا ہے اعلیٰ ترین ڈگری، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ جس سے نبی افسر، جس سے اس سے علی، تو اس علی کی بات کر رہا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کی محبت ایسی نیکی ہے جو گناہ کو کھا جاتی ہے۔ علی کی محبت ایسی نیکی ہے جو گناہ کو کھا جاتی ہے اور جہنم سے گزر جانے کے لیے اور جہنم سے بری ہو جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ کتاب ریاض النصرہ جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 215۔ یہ عام اہل سنت والجماعت کی ہماری پیارے بھائیوں کی کتابوں میں سے میں نام لے رہا ہوں، یہ ہر مدرسے سے مل جاتی ہے۔ ریاض النصرہ اس میں صفحہ نمبر 215 میں کہ علی کیا ہے، علی سے جو محبت رکھتا ہے نا، اس کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ گناہ ہے گناہ گار، لیکن وہ علی سے محبت کرنا شروع کر دی تو علی تو نفس رسول ہے نا بھائی۔ ابھی وہ جو بھی میرے شرارے بیٹے نے بات کی، ابھی وہ بھی بات آ رہی ہے کہ علی نفس رسول ہے، علی سے محبت یعنی نبی کی جان سے محبت، تو نبی سے محبت ہے تو ان سے محبت کرنا گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ یعنی بندہ بڑا گناہگار ہے لیکن وہ محمد 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 کرتا ہے، وہ علی 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 کرتا ہے۔ تو یہ ہے حدیث مبارکہ کہ ان کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ ریاض النصرہ میں ہے، کنز الامان جلد نمبر 6 اس کا صفحہ نمبر 158، اس میں یہ حدیث ہے۔ تاریخ بغدادی میں ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 194 میں یہی حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، یہ ہدیہ اپنے پیاروں کے لیے۔ بیٹے جیل والوں، میرے نبی پاک نے فرمایا آج پھر وہ دور بنی امیہ کا دور پھر نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ بات کروں، یہ حدیث سنا رہا ہوں، کہا گیا جو کوئی علی پر سب کرے، سب عام طور پر نعوذ باللہ گالی گلوچ برا بلا کہنا، نعوذ باللہ لعنت کرنا، سب کرنا یعنی اس سے تبرہ کرے، نعوذ باللہ جو علی کو دور کرے، اس سے بغض رکھے۔ عام الفاظ، جو کوئی علی پر سب کرے اس نے رسول پر سب کیا، اور پھر رسول پاک نے فرمایا جو مجھ پر سب کرے اس نے اللہ پر سب کیا۔ سب کا مطلب نعوذ باللہ گالی گلوچ برا بھلا، نعوذ باللہ لعنت تک، یعنی کچھ لوگ ہیں علی سے بغض رکھنے والے، تو وہ علی کے نام پر منہ چڑھاتے ہیں، تو جس نے علی کے نام پر منہ چڑھایا اس نے نبی کے نام پر منہ چڑھایا، اور جس نے نبی کے نام پر چڑھایا اس نے خدا کے نام پر چڑھایا۔ اس کے بارے میں یاد رکھیے گا، ریاض النصرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166 اس پہ یہ حدیث لکھی گئی ہے۔ پھر کنز الامان جلد نمبر 6 اس کے صفحہ نمبر 405 پر یہ حدیث لکھی گئی ہے۔ پھر ایک بڑی مشہور کتاب فوائد مہلکہ ابن حجر مکی، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ جو علی پر سب کرے، صفحہ نمبر 117 پر، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چھوٹی ہی کتابیں ہیں احادیث مبارکہ کی کہ جن میں یہ لکھا ہے کہ جو علی پر سب کرے اس نے نبی پر کیا، اور جس نے نبی پر کیا اس نے خدا پر کیا۔ اور ایک کنز الامان نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بینائی کے بارے میں لکھا کہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، نظر کمزور ہوگی، وہ کہیں پہ جا رہے تھے، کسی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے گزرے تو کوئی بندہ حضرت علی پر سب کر رہا تھا،
یہ انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا. آپ رک گئے. آپ نے جس کا بازو پکڑا ہوا تھا اسے کہا ٹھہرو, مجھے کس طرف لے کر جاؤ, یہ بندہ جدھر بول رہا ہوں. جا کے بلند آواز سے ابن عباس نے کہا تم میں سے وہ کون ہے جو اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ حدیث میں یہ لفظ ہے. انہیں یہ نہیں کہا علی پر, انہیں کہا تم میں کون ہے جو اللہ پر سب کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی بھی نہیں کر رہا اللہ پر. نہیں کر رہا تو پھر وہ کون ہے تم میں جو نبی پر سب کر رہا ہے؟ لوگ سے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا یہاں تو ہمارے مجمع تو نبی میں کسی نے نبی کی کوئی برائی نہیں کی. آپ نے کہا پھر وہ کون ہے جو علی پر کر رہا ہے؟ تو ایک بندے نے اس نے کہا وہ تو ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ میں کر رہا ہوں. آپ نے کہا برا ہو تمہارے لیے, میں نے نبی سے سنا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے نبی سے سنا جو کوئی نبی پر کام کرے گا اس نے نبی پر کیا, اور جو نبی پر کرے گا اس نے خدا پر کیا. علی الگ نہیں ہے, علی نبی سے جدا نہیں ہے. اور پھر یاد رکھیے گا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کنز الایمان صفحہ نمبر 156 جلد نمبر 6 اس میں واضح طور پر کہہ دیا کہ خبردار اے میرے صحابہ, اے میرے قریب رہنے والوں, سن لو علی محمد سے جدا نہیں ہے. یہ حدیث صفحہ نمبر 156 کنز الایمان میں جلد نمبر 6 میں کہ علی مجھ سے جدا نہیں ہے, نہ نبی علی سے جدا ہے. علی نبی علی سے جدا نہیں ہے. جو نبی سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے, اور جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے اس نے نبی سے محبت کی ہے. علی کو عام نہ سمجھو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترمذی ہے, کنز الایمان ہے, صواحب محرقہ ہے, ان میں ایک اور حدیث ہے کہ یاد رکھو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها. اس طرح کی بے شمار حدیث ان ساری کتب میں ہے. بلکہ صواحب محرقہ والے نے علامہ مکی نے اس کے الفاظ کو کچھ اور واضح کر دیا. اس نے کہا ہم نے یہ جن سے لی حدیث حضرت ابن عباس سے, انہوں نے کہا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں علم کا شہر ہوں, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر جہاں پہ فرما دیا کہ خبردار لوگوں, جسے علم چاہیے, جسے حکمت چاہیے, وہ شہر میں دروازے کے راستے آئے. یعنی علی کے در پر آؤ, علی کے قریب آؤ, علی کی طرف آؤ تو حکمت ملے گی, علی کی طرف آؤ تو علم ملے گا. اور یاد رکھنا ریاض النصرہ میں حضرت انس بن مالک سے ایک روایت ہے, اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 ریاض النصرہ میں حضرت انس بن مالک سے کیا روایت ہے. آپ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ علی کے قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا تو پاک نبی کا جھنڈا علم, اس نبی کا جو دوسرے تاج پڑتے نا, صاحب تاج والبراق والعلم, نبی کا علم قیامت والے دن علی کے ہاتھوں میں ہوگا. جس دن کوئی چھاؤں نہ ہوگی, کوئی کچھ نہ ہوگا, سوائے ایک جھنڈے کی چھاؤں ہوگی, علم کی, علم کی. وہ علم کس کے پاس ہوگا, وہ علم کس کا ہوگا, وہ ہوگا نبی کا, تاج والی, صاحب تاج والبراق والعلم, علم ہے نبی کا. وہ علم قیامت والے دن کس کے پاس ہوگا, علی کے پاس. تو قیامت کے دن علی علم والے ہوں گے. یہ نفرتیں, یہ قدورتیں, یہ گم جو دیگر لوگ ایک دوسرے مسلمانوں سے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں, خبردار قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ علم سے نفرت کرنے والے کہیں یہ سوچے کہ یہ علم پھر آ گیا. یاد رکھنا وہ نبی کا علم ہے, یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, یہ نبی کا ہے. نبی نے دیا علی کو, علی نے دے دیا
عباس کو ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو. بھئی پارٹی بازی کے جھنڈوں سے نفرت ہوتی ہے، یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، یہ سب کا ہے. ایک دوسرے سے محبت کا درس دو. کیوں؟ پاک نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن علم علی کے ہاتھ میں ہوگا، اور فائق محکمہ میں ہی ہے کہ کیا کہ آپ نے حضرت انس بن مالک کے ذریعے جو ہمارے تک حدیث پہنچی، آپ نے فرمایا قیامت کے دن جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا علی ہے. وہ ہے جو پلسرات پر پرچی دے گا، اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہوگا تو پلسرات سے کوئی گزر سکے گا. پلسرات سے گزرنے کے لیے علی کے ہاتھ کی تحریر لازم ہوگی. یاد رکھیے گا، اور یاد رکھنا میرے علی کے بارے میں، کیوں یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں اگر علی کا ذکر نہ کرے تو پھر کس کا کرے؟ علی 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 کرنا اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو علی علی کرنا سکھاؤ. یہ وہ علی ہے جس سے محمد اور منافع کی پہچان ہوتی ہے. صرف یہ نہیں، جب یہ کہا گیا کہ علی ابو تراب ہیں، مٹی کے باپ ہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. یعنی باپ کی پہچان ہوتی ہے، اور جس کے سامنے اس کے باپ کا ذکر کیا جائے اور وہ اسے اگنور کرے تو محلے والے یا دوسرے یا تیسرے اس کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ یار ادھر ادھر والوں کا ذکر کرے تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے، جب اس کے سگے باپ کا کرے تو یہ تراب، یہ مٹی کا بنا ہوا انسان اپنے باپ کا ذکر سن کے خوش نہیں ہوتا. تو اس لیے کہا گیا کہ علی حلالیوں کی پہچان ہے. جو علی کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہو وہ حلالی ہے. جو علی کے ذکر سے نفرت کرتے ہو تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ حلالی نہیں ہے. تو پھر وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، اگر کوئی مومن نہیں ہے تو پھر وہ منافق ہے. تو یاد رکھنا آج کے دن کے حوالے سے کہ میں نے آج تک یہ میری کتابیں مارکیٹ میں جو آئی ہیں، میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شادی آپ کی عمر نہیں ہے، آپ نے کوئی چیزیں نہیں اتنے بڑے چوڑے کاٹے، یہ دنیا کے اتنے اتنے بڑے کام آپ کرتے ہیں. دیکھیں آپ پوچھتے ہیں میرے سے. میری بیٹیاں میرے پاس آتے ہیں، مجھے یاد ہے رمضان شریف کے ایک میرے بڑے پیارے تھے بزرگ، وہ مجھے آ کے پوچھتے شادی تھوڑی عمر کتنی ہوگی؟ ڈاکٹر بیٹے انہوں نے میرے سے پوچھا، ماسٹر بہادر خان ہے اس کا نام، رمضان شریف کے ماسٹر صاحب، مجھے پوچھتے شادی تھوڑی عمر کتنی ہوگی؟ میں نے کہا جی، مسکرا کے میں نے کہا جی کیوں؟ کہہ رہے شادی میری عمر بابا ہوئی، لیکن میں دیکھا کہ تھوڑی عمر ہی کوئی تے کام تھی جڑے کرتے ہو نا وہ بڑے زیادہ. میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ آگ لگتی تھی رنمال شریف میں، رنمال شریف میں آگ لگتی تھی. ہمارے رنمال شریف کے سارے پیروں نے فقیروں نے زور لگایا، پھر مختلف اور یعنی چوری کی بات نہیں کیونکہ کسی کا بھی ذکر کرنا مناسب نہیں، لیکن مختلف اور پیروں فقیروں کے پاس گئے. شادی وہ آگ نہیں کسی سے پوچھی. آپ آئے ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، نماز حاجات، اور فوری آپ نے لکھ کے دے دیا، آپ نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، آپ نے کہہ دیا کے بعد آگ نہیں لگنے لگی. شادی اینا علم، اینا زور، اینی طاقت، اینا پاور کتوں آئی؟ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا علم کا تعلق عمر سے نہیں ہے. علم کا تعلق ماسٹر صاحب، علم کا تعلق عمر سے نہیں ہے. شجاعت کا تعلق، دلیری کا تعلق، عمل کا تعلق عمر سے نہیں ہے. کیوں کہ حضرت سلیمان 12 سال کے تھے تو اللہ نے انہیں پوری دنیا کی بادشاہ دے دی. اب ہم کہیں کہ اللہ 12 سال تھا، 18 سال تھا، 16 سال تھا سلیمان علیہ السلام اور تم نے دے دیا. میں نے کہا وہ اللہ کی مرضی، اللہ عمر نہیں دیکھتا، اللہ تو اندر دیکھتا ہے جس کو مرضی عطا کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے اور کہہ دیا خبردار عمر نہ دیکھنا،
بھائی نبی بھی تو سبق دے رہے ہیں، بھائی عمر بھی دیکھ لی کہ عیسیٰ ابھی ماں کی گود میں ہے اور کہنے والوں نے انگلی اٹھائی، آپ نے خبردار میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کی کتاب لایا ہوں۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ عمر نہ دیکھیں، قد کاٹ نہ دیکھیں، شکل و صورت نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ میں مانگ کہاں سے رہا۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن سامنے ہے کہ آج آپ لوگوں کے ایک یہ بیٹا آیا جیلم سے، ان کے گھر میں بڑے بڑے مسئلے تھے، جو آپ لوگ آتے ہیں بڑے بڑے مسئلے تھے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہ سارے کی ساری یہ عزتیں، یہ دولتیں، یہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں نا، کہ صرف محمد و آل محمد کا سکتا ہے۔ میں اس زبان سے غار حرا کو پہلی دفعہ میں نے مت کیا، اس کے پتھروں کو زبان لگا کر آئی، پھر دیوانوں کی طرح جہاں تک ہو سکا ہاتھ لگا کر چومتا رہا، جہاں تک ہو سکا اپنے ہونٹوں سے میں نے غار حرا کی جگہوں کو چوما، پھر انہی زبان سے انہی ہونٹوں سے میں نے علی کرم اللہ وجہہ کے دروازے پر بھی گیا، ان کے در کو جہاں تک ہو سکتا تھا ان سے چوما۔ آج تک یاد ہے کہ میں نے کچھ دیر اپنی زبان کو نکال کر صرف ان کے در جہاں پہ لوگ قدم رکھ رہے تھے، قرآن پر ہاتھ ہے کہ میں لوگ قدم رکھ کے جا رہے تھے، میں نے اس جگہ اپنی زبان کو رکھا۔ قرآن ہے، اور بات یہ تھا کہ اللہ کرم کر دے کہ ہمارے پاس اس سے بہتر مجھے کوئی جگہ نہیں نظر آ رہی، میں ہونٹوں سے چوموں، میں کس طرح اپنے نبی کے در کو چوموں، کس طرح علی کے در کو چوموں، کس طرح میں حسین کے در کو چوموں۔ آج اس زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ پوری کر رہا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، کیوں کہ ان دروں کو چوما کیا ہے، جس زبان سے درود پڑھا جائے، جس زبان سے محمد والے محمد کا ذکر ہو، وہ زبان تو حقیقت اگر یہ کہہ دے کہ آپ بھج جا تو آپ بھج جانی چاہیے، اسے کوئی چیز زور نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے نبی کا صدقہ ہے، میرے نبی کی آل کا صدقہ ہے، محمد و آل محمد کا صدقہ ہے، اور خصوصاً علی کرنے کے میڈیکلی 3 فائدے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ میڈیکلی ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سمجھیں گے، جس طرح میں نے پچھلے پریویس ایک لیکچر میں دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے دماغ پاور میں آتا ہے۔ لوگ جن کے دماغ میں کوئی کمی ہے بھول جاتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں میرے بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا، وہ لوگ جو کہتے ہیں نسیان کا شکار ہے، اللہ کی قسم جو میرے تک علم ہے، جو مجھ تک ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے یہ بارہا دیکھا کہ نام محمد کا ذکر کرنے والے اپنے دماغ کو تیز کر جاتے ہیں۔ یہ بیٹری چارجنگ ہے، چارجنگ، یہ بیٹری کی چارجنگ ہے، صرف محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ دماغوں کو طاقت دیتا ہے، دماغ کو طاقت دے رہے ہیں، یہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اور ایک اور بات، آپ کا شکریہ، محمد محمد کہنے سے نسیان، ہدیات، بھلکڑ پن ختم ختم۔ اور صرف یہ کہنے سے نہیں، کچھ لوگ ہیں کہہ نہیں سکتے، وہ سن لے، دوسرا بندہ پاس بیٹھ جائے، ایک بندہ تسبیح نکال لے، یا محمد محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، سنا تو جا رہا ہے نا، اور میں قرآن گواہ ہے، اللہ نے اپنی نعمتوں کا بارہا ذکر کیا، اللہ نے کہا میں نے تمہیں کان دیے، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں زبان دی۔ اللہ نے جتانے میں سب سے پہلے جو بار بار بتایا ہے، کان کے بارے میں زیادہ بتایا ہے، حالانکہ کان کی ہم ویلیو کم سمجھتے ہیں، کان کی ویلیو میڈیکلی عام طور پہ بندوں کہتے ہیں کان کی ویلیو آنکھ تیز ہونی چاہیے، زبان بدلنی تیز ہونی، نہیں، قرآن اللہ نے زیادہ ویلیو کان جو دی ہے، کان کو دی ہے، اللہ نے بات میں
بتایا، کیونکہ اگر کان ہی نہیں تو حق بات سنیں گے نہیں، جب سنیں گے نہیں تو حق اندر نہیں جاتا، زبان کے ذریعے حق اندر نہیں جاتا، آنکھوں سے دیکھنے سے حق نہیں اندر جائے گا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ یہ کانوں یہ زبان کے ذریعے نہیں جائے گا، یہ آنکھوں کے ذریعے نہیں ہمارا جائے گا، کان کے ذریعے۔ تو یہ ذریعہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے قیمتی ترین۔ تو کہنا چاہوں محمد 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 محمد، اگر کوئی سنتا بھی جائے گا تو یہ سننے سے بھی اس کے جسم میں وہ توانائی آئے گی کہ اس کے کرینیے نرو، اس کے 12 پٹھے جو دماغ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، جن میں خصوصاً بیٹے لوکو موٹر نرو، یہ وہ بچہ ہے جو پورے اعصاب کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ محمد محمد یہ ایک پاور ہے، یہ ایک ایکسرسائز ہے ان پٹھوں کی، یہ کرنے سے نرو مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ آج کا دن ہے علی 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 کرنا۔ خدا کی قسم میرے نبی آپ نے کوئی تھوڑی دفعہ نہیں کرا، آپ نے بارہا حدیثوں میں بھی کہا کہ انا مدینہ العلم وعلی وعلی بابھا، انا مدینہ الحکمت وعلی بابھا، علی مجھ سے، میں علی سے، علی میرا ہوں میں علی کا ہوں، علی میرا گوشت گوشت میں علی کا، بھائی علی 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 کرتے رہے نبی۔ وہ علی جس کو نبی اتنا پیار کرے، علی کا نام اگر ہم لیں تو کتنا مزہ آئے گا۔ نمبر 1 احمد جی، اگر خون جریان ہو رہا ہو، خون بہ رہا ہو اور یہ جا کے یہ بیٹے تجربہ کر لیجیے گا، یہ پریکٹیکل میں دیکھیے گا، خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ فوری طور پہ بھائی جو آپ نے حصے مقصد کے طور پہ جو بھی کرنا ہے وہ چیک ہو کرے۔ اگر خون بند نہیں ہو رہا، آپ لفظ علی کی تصویر کرنا شروع کر دیں، نہ میری، یا علی 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 علی، خون جریان جو ہو رہا ہے وہ رک جائے، خون جو بہ رہا ہے، جو آپ کے بدن کو چلا رہا تھا وہ بہ رہا تھا، آپ کا نقصان ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے پاس بڑے لوگ آتے ہیں، میں اس سے بڑھ کر کیا بتاؤں، اس سے بڑھ کر کیا بتاؤں، ماں بہنوں پریگنینسی کے دوران میرے پاس دنیا کی شادی دار ہو جانا شروع ہو گیا۔ میں اب اللہ کا کتاب میرے سامنے بابا ہوں، کلمہ پڑا ہے کہ میں انہیں کہتا ہوں بھائی تم نے جو اتنے انجیکشن مارے بیٹے صرف علی علی کی تصویر کرو، اس وقت یا علی 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 کی تصویر کرو، وہ جو داغ لگتا ہے وہ رک جائے گا، اور صرف داغ نہ رکے گا، اب جو اللہ بیٹا عطا کرے گا، اب جو اللہ تمہیں عطا کرے گا وہ پاکیزہ بھی ہوگا، وہ علم و شعور والا بھی ہوگا، وہ دنیا بھی پیدا ہوگا۔ تو علی علی کی تصویر کیا، علی علی سے جریان اٹھتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، آج پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، میں اللہ کو نادر جانتے ہوئے، اس کی کتاب پر ہاتھ رکھتے ہوئے، دلوں کے مرض کی جو ابھی تک میری ریسرچ ہے، میرا علم ہے زیادہ ہے، میں نے وہیں سے مانگا ہے، میں نے قرآن سے بھی دیکھا، احادیث سے بھی دیکھا کہ دلوں کے مرض کا علاج صرف علی علی ہے۔ خدا کی قسم صرف مرض کتنا مرضی اس کی کلاسیفیکیشن کرو، میگا کارڈیا ہے، بال خراب ہو گئے، دل بڑھ گیا ہے، دل ٹوٹ گیا ہے، اس کے بعد خراب ہو گئے، دل کا کوئی مسئلہ بن گیا، دل گھبراتا ہے، بس علی 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 کی تصدیق کرو۔ خدا کی قسم آزماؤ تو صحیح، بھائی میرے نبی کی جان کا ذکر ہے، یہ نبی کی جان کا ذکر ہے، یہ کل ایمان کا ذکر ہے۔ جب کل ایمان کا ذکر کرو گے تو ایمان کی جگہ ہے دل، سینہ نہیں، دل میں ہے ایمان۔ جب آپ ایمان کے بھی امام کا، کل ایمان کا ذکر کرو گے تو اس دل کو سکون کیوں نہ مل جائے، اور جس کا وارث، جس کا مالک، جس کا اصل حاکم، دلوں کا حاکم
حاکم کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو دلوں کو سکون ملتا ہے علی 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 کرنے سے۔ اور آج بتاؤں وہ بچے جو سوکڑے کا شکار ہیں، جو کمزور کمزور پتلی پتلی ٹانگوں والے ہیں، جن کی گردنیں کمزور ہیں، آتی ہیں بیویاں میرے پاس، شادی چینی دم کر دو، شادی کوئی چیز دم کر دو، تو آج ان کو ایک تحفہ بتا رہا ہوں کہ اس پہ 110 دفعہ یا علی 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 کی تسبیح کر کے اس چیز سے دم کر دو۔ وہ چیز بچوں کو کھلاؤ، وہ بچے جو کمزور تھے وہ کمزور نہ رہیں گے، ان میں طاقت آئے گی، نام علی کا صدقہ وہ مضبوط ہو جائیں گے، پنڈلیاں مضبوط، کمر مضبوط، گردن مضبوط، بازو مضبوط، کیونکہ ہم نے ذکر کس کا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے اس شے کا ذکر کیا جسے کبھی عین اللہ کہا گیا، کبھی وجہ اللہ کہا گیا، کبھی لسان اللہ کہا گیا، کبھی عبد اللہ کہا گیا، بھائی اسے اللہ کہا گیا، اسے تو اللہ ہی کی عظمتوں کا ایک مظہر کہا گیا۔ وہ اللہ کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والا ہے کہ جس کا بندہ، جس کا سجدہ کرنے والا علی ہو، وہ اللہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کیا ہوگا جب علی ایسا ہے کہ اس کا ذکر کرتے جائیں تو انسانی جسم میں کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ سب کی سب باتیں آج کے حوالے سے کہ یاد رکھیے گا، یہ 13 رجب آ رہا ہے، یہ رجب کا پورا مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور اب معراج بھی آ رہی ہے۔ معراج کے حوالے سے میری ایک بیٹی نے کہا تھا کہ سر کوئی 2-4 ہمیں ایک نعت کے یا کچھ ہمیں کوئی شعر سنانے ہیں، حالانکہ میں عام طور پر شاعری نہیں سناتا ہوں، لیکن کیونکہ معراج کا مہینہ ہے اس حوالے سے، اور میرے بہت ہی پیارے میرے بڑے محترم میرے قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کی زیر نظر پاک نبی کی معراج کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ معراج کے حوالے سے، جب معراج پر میرے آقا گئے، جب معراج پر میرے نبی گئے، جب میرے آقا کو جہاں معراج پر گئے تو ہوا کیا؟ یاد رکھیے گا، جب آپ کسی بڑے دفتر میں جاتے ہیں نا، بڑے دفتر میں، تو پہلے اپنے آپ کو ٹینشن کرتے ہیں، کنگھی شیشہ کرتے ہیں، جوتی کپڑا ٹھیک کرتے ہیں، اور پھر جب دیکھتے ہیں اندر قالین شلین بچھے ہوئے ہیں، آپ یا تو جوتے اتاریں گے، پہلے نمبر میں تو جوتے اتاریں گے، حاضر ہوگی اگر کوئی نہیں تو کمر کو سے جھاڑیں گے۔ تو میرے نبی کہاں گئے معراج کو؟ وہ دنیا میں کہیں گے نہیں۔ اور یاد رکھیے مسجد قباء کہا جاتا ہے، مسجد قباء، مسجد اقصیٰ، اقصیٰ کہتے ہیں دور کی چیز، وہ مسجد اقصیٰ جسے ہم مسجد اقصیٰ کہہ رہے ہیں وہ مسجد نہیں ہے کہ نبی پاک وہاں پہ گئے، یہ وہ مسجد ہے جو اللہ جانتا ہے کہ کتنی دور ہے، دور جسے اللہ دیکھتے ہیں، دور والی مسجد، وہ دور کتنا دور ہوگا؟ بہت دور، یعنی کوئی ہے ایسی مسجد جہاں پہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر کوئی تھا، اور پھر نبی نے جا کے امامت بھی کرائی، کوئی ایسی مسجد ہے وہ بڑی دور والی تھی۔ تو نبی یہ بات یہ جوتا نہیں ہوتا، جوتے خرید گئے، وہ مکے کی ایک عام گائے جس پہ چھری پھری، جس کی چمڑے سے برون رنگ کی جوتی بن گئی۔ کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات سن لینا اور اس کے بعد دعائیں خیر کروں گا۔ بات سن لینا کہ چمڑے کی جوتی برون رنگ کی تسمے سے لگے ہوئے، عام طور پہ یہ جو آج کل نالین مبارک کی آپ تصویر دیکھتے ہیں یہ ہو وہ نہیں ہے، لیکن چلو ذہنوں کو شبیہ تیار کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اس طرح کی ہے۔ جوتا تھا، نبی کی جوتی کو جوتی کہتے رہی، اللہ جانتا کہ ڈر سا لگتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، جی تو جوتی، لیکن جوتا کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ جوتی تو وہ ہے جو میں پہنتا ہوں، جوتی تو وہ ہے جو آپ پہنتے ہیں، تو پھر نبی کے جوتے کو نالین مبارک، نالین مبارک، ٹھیک ہے نا؟ بھائی بچوں کو سمجھانے کے لیے نبی کی جوتی تھی، لیکن ہمارے لیے نالین مبارک ہے، نالین مبارک۔ نبی نے اپنے نالین مبارک کو بھی ساتھ لے گئے، کہاں گئے؟ پہلے آسمان پر گئے، پہلے آسمان کا
پھر کیڈوم پر گئے، ماؤنٹ پر گئے، پھر قلوب پر گئے، پھر جنوں پر گئے، بلکہ یہاں پر 6 آسمان پر گئے، پھر رقیب 7ویں آسمان پر گئے، سارے آسمانوں کو پھلانتے چلے گئے، گزرتے چلے گئے، میرے آقا آپ کے آقا جوتا ساتھ، لانین مبارک ساتھ، کہنا جانو سوچ رہے ہیں آپ نے کہ جوتا تھا، جھاڑا بھی نہیں، بھائی وہ عام گلیوں والا جوتا، وہ عام مکے والا جوتا، وہ مٹی وہی مٹی دوسروں کو لگی، وہی مٹی نبی کے نالے مبارک کو جوتے کو لگی، لیکن یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ مٹی جو نبی کے جوتے کو پکڑ لے، مٹی تھی، مٹی عام مٹی، لیکن اس نے چوما بھی تھے، اس نے پکڑا بھی تھے نبی کے نالین کو، نبی کے نالین کو عام مٹی نے پکڑا، اور نالین کیا ہے؟ عام چمڑا، عام چمڑا تھا، تو عام چمڑا اگر نبی کے قدموں کو پکڑ لے، چوم لے، پکڑ لے، چمڑا عام تھا، گائے عام تھی، اللہ نے جنت سے نہیں بھیجی تھی، عام گائے تھی، عام جانور تھا، لیکن جب عام بھی کوئی خاص قدموں کو پکڑ لے، قدموں کو پکڑ لے، تو وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ کپڑا عام ہے، آپ کے کپڑے اس سے قیمتی ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ دھو کے آپ نالی میں نہیں پھینک سکتے اس کا پانی، کیوں کہ یہ عام نہیں ہے، اب خاص کے ساتھ ہے۔ جوتا عام تھا لیکن قدم عام نہ تھا، تو اس جوتے کی عزت کیا ہوئی کہ 7ویں آسمان پر، پھر صرف 7ویں آسمان پر نہیں، یہ قرآن ہے، او ادنا، اس مقام پر جہاں پہ جبرائیل بھی اپنی بازی ہار گئے۔ تو یہ میں کچھ شاعری میں سنانا چاہتا ہوں آپ کے روبرو کہ جبرائیل علیہ السلام شاعری، جبرائیل علیہ السلام پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن آئے، جیسے شکوہ جواب شکوہ علامہ اقبال کا ہے، اسی انداز سے یہ جبرائیل اور نالین مبارک کا کچھ سوال و جواب ہے کہ خود سوال خود جواب، خود سوال خود جواب، اور پھر کسی ایک نقطے پر بندہ پہنچتا ہے۔ نالین مبارک باب جبرائیل کے بعد پاک نبی کی نالین پڑی تھی، تمام صحابہ کی بھی تھی جوتیاں، اندر ذکر ہو رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام اندر آئے، آنے لگے تو شاعری میں کہ نالین نے اسے کہا، نالین مبارک نے کہا جبرائیل ٹھہر ٹھہر ٹھہر، کدھر جا رہا ہے؟ جبرائیل اندر جا رہا ہے، ٹھہر جا، پہلے مجھے تو مل، یہ میں کچھ فکر دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ قصہ، یہ کہانی، یہ عشق کی کہانی ہے، یہ عشق کے لیے بنائی گئی ہے، عشق کی کہانی ہے سمجھانے کے بارے میں۔ نالین نے کہا رک، کدھر جا رہا ہے؟ میں کہا کہہ دو جہاں کو ملنے، کہا پہلے مجھ سے مل، مجھے مل۔ ہنس کے نالین سرور نے جبرائیل سے ایک دن یہ کہا جب بھی آیا کرو تم پہ لازم ہے تم مجھ سے جھک کر ملو، میری عظمت جہاں کو بتایا کرو۔ اے جبرائیل جب آتے ہو نا پہلے نالین مبارک مجھے ملا کرو، مجھے ملا کرو، پھر اندر جایا کرو، میری عظمت جہاں کو بتایا کرو۔ وہ خدا جو زمانے کا محبوب ہے، اس کے محبوب اول کو محبوب ہوں، اور جس کے صدقے میں سارا زمانہ بنا اس محمد کے قدموں سے منسوب ہوں۔ جبرائیل اوے میں نبی کے قدموں سے منسوب ہوں، مجھے ملا کرو، مجھے مل کے جایا کرو، بتایا کرو۔ جبرائیل نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے ویری گڈ، تو بہت اچھی ہے، لیکن میں بھی کوئی عام نہیں ہوں، میں بھی کوئی عام نہیں ہوں، میں بھی کوئی عام نہیں ہوں، جبرائیل ہوں، جبرائیل۔ کہا اپنی پاور کو بتا، کہا جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی، میرے نبی کے گھرانے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے نبی کے دروازے تک بھی جائے، بڑے بڑوں کو سورہ حجرات میں منع کر دیا گیا، خبردار نبی کے دروازے پر آؤ، ان کی بات سے نہ بولو، باہر ہی کھڑے رہا کرو، پردہ ہے پردہ، شدید پردہ، بڑے بڑوں کا پردہ۔ جبرائیل کہتا ہے کہ مجھے جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی، اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں۔ نالین تیری شان اپنی جگہ، میں بھی کوئی کام نہیں ہوں، جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی، جب بھی پاس فاطمہ تھک جاتی ہے چکی چلا چلا کر، بچوں کو انگوڑے میں کھلا کھلا کر، تو پھر میں کیا کرتا ہوں جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی، ان کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں، اور بولنا چاہتے ہیں جب سیدہ کا کسر، ان کو نوری جھولے میں جھلاتا ہوں میں، ان کو جھولے میں نیند نہ
پروں پہ سلاتا ہوں میں، ان کے نانا پر صلوات سوتے ہیں وہ، اور پڑھ کے طٰہٰ اور یاسین جگاتا ہوں میں نے کبھی لوری ایمی نہیں دی انہیں، میں ان سے سورہ یاسین پڑھتا ہوں، سورہ طٰہٰ پڑھتا ہوں، میں درود پڑھتا ہوں، وہ سو جاتے ہیں، اور میں جگاتا یوں نہیں حسن اٹھو حسین اٹھو، نہیں، میں سورہ یاسین شروع کر دیتا ہوں، یاسین اور سونے سرداروں، اوے میرے پاس نبی کے پیاروں، یعنی میں اس طرح اٹھاتا ہوں، سن کے نانا پر صلوات تو سوتے ہیں وہ، اور پڑھ کے طٰہٰ و یاسین جگاتا ہوں میں، اور میرے پر کیوں مکرم و معظم نہ ہو، میرے پروں پہ قیام جلی درج ہے، اور میرے حسن زیبی کی معراج ہے، میرے ہر پر پہ ناد علی درج ہے۔ جبرائیل نے کہا اب نالین مبارک کیا کہتی ہے؟ بیٹے یہ عشق کی بات ہے، تو بات میں آخر میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ میں بیٹے اب نالین مبارک نے کیا کہا؟ جبرائیل تو چکی چلاتا ہے، تو پاک نبی کی گھر میں جا کے چکی چلاتا ہے، تو سن جس کی چکی چلانے پہ نازا ہے تو، یہ بڑا ناز ہے کہ میں چکی چلاتا ہوں، جس کی چکی چلانے پہ نازا ہے تو، وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر۔ ابو جی آ گئے ہو، ابو جی ٹھہرو میں جوتی صاف کروں، ابو جی باہر چلے ہو، ابو جی ٹھہرو میں آپ کا جوتا صاف کروں، اور جس کی چکی چلانے میں نازا ہے تو، وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر، اور جس کے ناد علی پر ہے تجھ کو فخر، اس نے 2 بار مجھ کو سیاہ چوم کر، مولا علی نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی ٹوٹ گئی، لفظ نبی خود بھی نے لگے، آپ نے کہا یا رسول اللہ ٹھہرے، میں کیا کرتا ہوں، وہ چوم کے پھر سیاہ، اور جس کے ناد علی پر ہے تجھ کو فخر، اس نے 2 بار مجھ کو سیاہ چوم کر، اور اب اگلی بات، ہاں جب تیرے یاد کرنے پہ یاد آ گیا، سفر معراج کا تجھے یاد ہے، معراج کا مہینہ ہے نا، مولا علی کا مہینہ ہے نا، دونوں مہینے ہیں، دونوں کا ذکر ہے، آج جب تیرے یاد کرنے پہ یاد آ گیا، سفر معراج کا تجھے یاد ہے، میں محمد کے قدموں کی زینت بنی، تو رسالت کے ہمراہ چلا، یاد ہے، سفر رابعہ طرف ساتھ چلتا رہا، آ گئی سدرۃ المنتہا، یاد آیا تجھے، تم میرے نام ہے چلتا ہے ٹوٹے تھے، میں پاک نبی سے جتیاں تھلے تھا، آ گئی سدرۃ المنتہا، یاد ہے، اور جو کچھ تو نے نبی سے کہا یاد ہے، نہیں یاد تو نالین مبارک نے کہا میں یاد کراتی ہوں، تو نے کہا سیدہ کے پدر، اے بی بی پاک فاطمہ کے ابو، اے بی بی جگت کے سردار، بی بی کے والد محترم، سیدہ کے پدر، ختم میرا سفر، اب میں نیچے گیا تو سنبھل پاؤں گا، اور منکر نہیں، میں اور آگے بڑھوں، ایک قدم بھی بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ تو نے کہا جبرائیل، تو نے کہا میں جل جاؤں گا، اور جس گھڑی اپنے جلنے سے خائف تھا تو، تیری بات سن کے میں مسکرانے لگی، اور تیری سرحد پرواز کے نور کو اپنے طلبوں سے نیچا دکھانے لگی۔ اس نے کہا جس گھڑی اپنے جلنے سے خائف تھا تو، تیری بات سن کے میں مسکرانے لگی، اور تیری سرحد پرواز کے نور کو اپنے طلبوں سے نیچا دکھانے لگی، تیرے انجام سے میرا آغاز ہے۔ میں نے کہا میرا 7 آسمان گزرے نا، وہ میرا سفر ہی کوئی نہیں بنی، اے تو کتنا کچھ نبی نے نال دے ہیں، پہلے آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، نالین مبارک کیا کہہ رہی، تیرے انجام سے میرا آغاز ہے، تیرے انجام سے میرا آغاز ہے۔ جب سوچ کر بتا، جب تم نیچے گیا اور میں اوپر گئی، سوچ کر یہ بتا کہ محترم ہو، تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام ہے، علیہ السلام، لیکن خدا کی قسم نبی کی جوتی اور دل کاج ہے، نبی کی جوتی بڑے بڑے علیہ السلاموں کو اپنے
تراب جبرائیل سے افضل تو جو ہو ہی ابو تراب. اور پھر یہی بات یہاں پہ اینڈ وقل جال حق کہ حق آ گیا باطل 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 مٹ گیا کہ جب جوتی کی عظمت تو پھر ان دو شہزادوں کی کیا عظمت ہوگی جو کندھے پر بیٹھتے بھائی جوتی کی عظمت جبرائیل کی عظمت سے اونچی کوئی بتا جبرائیل کی عظمت سے بڑھ کر بتا نہیں سکتا سوائے اس کے کہ نالین مبارک اتنی بلند کہ نہ تو اسے آگ لگی. بھائی جبرائیل جہاں نور کا تھا کوئی کاغذ کا بنا ہوا جبرائیل نہیں تھا کوئی کاغذ کا نہیں تھا کہ میں جل جاؤں گا کاغذ سے جی جبرائیل نہ نور تو کتنا پاورفل نور تھا وہ جبرائیل بھی کر رہے تھے اور جس کی جوتی سپر پاور نور جو جوتی کو نہ جلا سکے بڑے بڑے نور جس جوتی کا مقابلہ نہ کر سکے اس محمد کو لوگ کہتے ہیں یہ مٹی کا ہے. وہی جوتی کی عظمت ہے تو پھر ان شہزادوں کو سمجھے کہ جب جوتی کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا تو شہزادے ہیں شہزادے جو کندھے پر سوار ہونے والے ہیں. اور پھر اینڈ میں جب فتح مکہ ہوا سارے بت توڑے گئے سارے بت ٹوٹ گئے ایک بت تھا اونچا رہتا تھا بڑے بڑے قد والے لوگ اس وقت وہاں تھے کہا اینا یا علی علی کدھر ہے علی آئے یا علی یہ تلوار پکڑو جہاں کوہرے نبوت تھا کہا آؤ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ. نبوت کے اوپر امامت تھا نبوت کے اوپر امامت کی سیڑھی لگی ایک منزل ٹھہری. یہی تو ہے وہ کہ جہاں رسالت ختم ہو گئی قیامت تک کے لیے اب امامت شروع ہو چکی ہے. اب قیامت آئے گی تو بعد میں امام آئیں گے. یہ پہلا امام دنیا کے سامنے پاک نبی نے کھڑا کر کے دکھا دیا کہ رسالت آج یاہری بت امامت کے ہاتھوں سے توڑوا رہا ہوں. رسالت نے بت توڑے ہیں یاہری بت جو بڑا بت ہے یہ آج امامت توڑے گی. اور علی نے مہر نبوت پر قدم رکھے علی نے قدم رکھے. تو یاد رکھو بڑے بڑوں نے پوچھا کہ علی تو نے اوپر جب تو نبی کے دوش پر ٹھہرے تو نے کیا محسوس کیا؟ تو آپ نے مسکرا کر یہی کہا کہ چاہے لو ہو محفوظ ہو میں اللہ کے عرش کو میں جس چیز کو مرضی پکڑ لوں چھو لوں میں وہ بلندیاں دیکھ رہا تھا میں اس بلندی پر تھا کہ بلندیاں پستیوں میں تھی اور میں بلندیوں پر تھی. تو نبی کے دوش پر سوار ہونے والے علی کا ذکر ہے. خدا کا واسطہ علی کو کسی سے بھی کمپیریٹو نہ کیا کسی سے اس کا مقابلہ نہیں ہے. علی کا مقابلہ ہے ہی نہیں. علی کا مقابلہ کسی سے نہ کیا کرو. یہ کرنا جیسے نبی ہے خدا کی قسم نبی کا مقابلہ نہ کیا کرو کسی سے بھی. نبی کا مقابلہ ہے ہی نہیں. تو علی اپنی نفس رسول ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا مقابلہ ہے ہی نہیں. یہ بے مثال ہے یہ بے مثال ہے. ان کی کوئی مثال نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو پاک نبی اور پاک نبی کی آج سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم اور فضل کرے. التماس سے دعا ہے سارے دعا کر لیجیے گا آمین بلند آواز سے کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ پاک نبی اور ان کی آج کا سکتا اے اللہ رحیم ہے کریم ہے. یا اللہ محمد بلیر جو رنوان شریف کے ہیں ہماری شاگردہ کے والد محترم وہ وفات پا چکے ہیں. یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ ترین جگہ عطا کرنا. سارے لوگ آمین کہیں. یا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے. حسن نواز اس کو امتحان میں کامیاب کر. یا اللہ خیرہ بلیر کو ہر میدان میں کامیابی کر. یا اللہ فیصل شراج کو سعودی عرب میں رزق کے اور برکت عطا کر. یا اللہ کامران کو ملیشیا میں اسے جو کاغذات کا مسئلہ ہے وہ حل کر دینا. یا اللہ نالا بلائر کو جاب یا نوکری مل جائے. یا اللہ شراز احمد یا اللہ شراز احمد گجرات والے یا اللہ پاک نبی کے صدقے میں وہ یا اللہ جو سعودی عرب کی جیل میں ہیں اے رب کریم
پاک نبی اور اس کی آل کا صدقہ یا اللہ اسے جیل سے رہائی دے، یا اللہ محمد عدنان یونان میں اس کے کاغذات کا مسئلہ ہے اسے یا اللہ حل کر دے، یا اللہ روبینہ شہید اور اس کے والدین کو اپنے امام میں رکھو، یا اللہ شمیم اختر گزار میں یا اللہ اسے صحت کاملہ دینا، یا اللہ رفت بی بی بنگلی سے یا اللہ اسے شفائی کاملہ دینا، یا اللہ عامر اور اقبال یا اللہ چیڑیاں والے سے انہیں آباد و شاد رکھنا، یا اللہ بشیرہ بی بی، سرکارہ بی بی، سریہ، فاطمہ جی، زبیدہ بی بی، ان سب کے لیے دعائیں خیر ہے، یا اللہ شوکت علی چوپا صاحب ساگر سے، انور بی بی جی، زین علی جی، اسد علی جی، یا اللہ ان سب کو آباد و شاد رکھنا، یا اللہ شوکت چوپا صاحب، ان ایس ایچ او صاحب کو یا اللہ تم نے بے شمار پہلے بھی پریشانیوں سے بچایا، ایسا بھی پریشانیوں سے بچائے رکھنا، یا اللہ ابراز حسین کو یا اللہ اپنی امان میں رکھنا، یا اللہ خالدہ بی بی، ساگر جی اور جی رضاق صاحب ان سب کو آباد و شاد رکھنا، یا اللہ محمد عاقب، لائبہ، یا اللہ بینیا، یا اللہ جاوید، یا اللہ بھول رانجے سے جو بچے آئے ہیں، یا اللہ نرگس کو نصر کو کھوکھرا سے جو آئے ہیں، شناز باقی سے ان سب کو آباد و شاد رکھنا، یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، اے اللہ اپنے پاک نبی کا صدقہ سردارہ کی بھی جو وزیرہ باد سے آئی ہیں، سبرا رابعہ حسن سے جو آئے ہیں، یا اللہ ان سب کو آباد و شاد رکھنا، یا اللہ حسن جو کینیڈا میں ہے، یا اللہ ان کے کاغذات کا مسئلہ حل کر دینا، اے رب کریم اے غفور الرحیم، پاک نبی ان کی آل کا صدقہ آسیہ جی جو وزیرہ باد سے ہیں، یا اللہ ان کی بیماری کو شفا یابی میں بدل دینا، یا اللہ رضوان کامران طاہرہ سرما باغ والی، یا اللہ ان سب کو آباد و شاد رکھنا، یا اللہ طاہر جی کو، طاہرہ جی کو، یا اللہ جو وزیر آباد کرما آباد سے آئے ہیں انہیں آباد و شاد رکھنا، یا اللہ سبینہ کو صحت کاملہ دینا، شہید شہدہ پروین مقدس ریاض محمد ریاض حسین علی رنوال شریف سے مدر صاحب شہناز زینب یونس، یا اللہ ان سب کو رنوال شریف کی پوری برادری کو آباد و شاد رکھنا، ان کی مشکلوں کو آسان کرنا، اے رب کریم غلام فاطمہ مسرت رنڈالہ سے جو آئی ہیں انہیں یا اللہ اپنے امام میں رکھنا، یا اللہ غزنفر صاحب سامنے والے یا اللہ جو مسکت میں ہیں ان کو ان کے بچوں کو سب کو آباد و شاد رکھنا، ان کے بچوں کو علم و شعور والا بنانا، نظر بد سے بچانا، یا اللہ ظاہر شاہد صاحب، ہینا نواز، اقرا شدادی، یا اللہ جو اقرا بیٹی یا اللہ کشمیر سے آئی ہے ڈلیال سے، یا اللہ اسے آباد و شاد رکھنا، ہینا بیٹی یا اللہ جو گجرات سے ہے اسے اپنی امام میں رکھنا، اے اللہ تو رحیم ہے، رضیہ صاحبہ، شبانہ کوثر، محمد افضل موجیاں والی سے، محمد اسلم موجیاں والی سے، خورشیدہ بی بی، محمد اسلم موجیاں والی، کل بادشاہ جی کو یا اللہ ان پیاروں کو اپنے پیارے نبی کے صدقے اپنی امام میں رکھنا، یا اللہ نایاب بیٹی کے لیے دعائیں خیر ہے، کلثوم بیٹی کو تعلیمہ تسمیہ کے لیے دعائیں خیر ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، وقاص احمد بیٹی شریف سے جس کام کی کوشش کر رہا ہے یا اللہ اس کے اس کام میں اسے برکت دینا، کامیابی دینا، یا اللہ پاک نبی اور اس کی آل کا صدقہ سردارہ بی بی کے بیٹے فریاد حسین کو یا اللہ جس مقصد کے لیے یا اللہ وہ محنت کر رہا ہے اسے کامیاب و کامیاب کرنا، یا اللہ اس کے کاغذات کا مسئلہ حل کر دینا، اے رب کریم اے غفور الرحیم، دیگر جن لوگوں نے دعائیں خیر کے لیے کہا یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم سب پر کرم، ہم سب پر فضل، ہم سب پر رحم کرنا، یا اللہ خصوصاً صدارے کے بانی سید مظفر حسین شاہ جی یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ ترین جگہ عطا کرنا، ان کے درجات بلند سے بلند تر کرنا، یا اللہ پاک نبی کا صدقہ علی حسن جی ٹوپا آدم سے اور میرا پیارا بیٹا یا اللہ محمد افضل جی کو، یا اللہ ٹوپے آدم سے علی حسن جی کو، ان کے پوری برادری کو، ٹوپا آدم سے آئے ہوئے میرے بچے کو، بیٹی سمیرا کو اور فلک بیٹی کو، ان سب کو آباد و شاد رکھنا، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دینا، یا اللہ واضح محترم سید مظفر حسین شاہ جی کو جنت میں اعلیٰ ترین جگہ عطا کرنا، یا اللہ ہماری واضح محترمہ سیدہ حسینہ خاتون صاحبہ یا اللہ جو ہمارے خاندان کی سب سے بزرگ اور بہترین ہستیوں میں سے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم سب بہن بھائی اور ساری برادری ان کے
کے دیے ہوئے ان کے قدموں کو چھو کر یا اللہ جو علم لیا ہے یا اللہ ہماری بزرگ ہستی کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھنا، ان کی بیماری کو شفا یابی میں بدل دینا یا اللہ سیدہ خورشیدہ بی بی کو شفا کاملہ دینا یا اللہ سید طاہر حسین شاہ جی کو بیماری سے شفا یا اللہ شفا دینا یا اللہ باجی نسیم صاحبہ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ دینا، اے رب کریم اے غفور رحیم سید باقر علی حسین علی شاہ جی مرحبا علی شاہ جی کو مکمل شفائی کاملہ عطا کر دینا یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے یا اللہ سید مشرف حسین شاہ جی کو بما اہل و عیال، سید طاہر حسین شاہ جی کو بما اہل و عیال، سید مظاہر حسین شاہ جی کو بما اہل و عیال یا اللہ سید ظفر حسین شاہ جی کو بما اہل و عیال اور مجھے سید تصور حسین کو بما یا اللہ اپنے اہل و عیال کے اپنی اما میں رکھنا یا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے یا اللہ سیدہ انیس فاطمہ جی کو، سیدہ رئیس فاطمہ جی کو، سیدہ طاہرہ جبیر کو، طاہرہ جبار کو، سیدہ نہید فاطمہ جی کو بما اپنے خامدوں کے اپنی اما میں رکھنا یا اللہ ان کے بچوں کو آباد و شاد رکھنا، اے رب کریم اے غفور رحیم ہماری صحت کی دینت واسی صاحب کو یا اللہ کی صحت و سلامتی کے ساتھ عطا کرنا، ڈاکٹر صاحب کی ساری مشکلوں کو آسان کرنا یا اللہ پاک نبی کے صدقے سید علی الغول کو ہمیشہ سر بلند رکھنا یا اللہ سید باقر علی کو شفائی کاملہ دینا، سیدہ آفرین زہرا کو یا اللہ آباد و شاد رکھنا، سید علی سر بلند پاکستان کو ہمیشہ سر بلندی ہے پاکستان کے لیے دین کی سر بلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اے رب کریم دیگر جتنے لوگ آئے ہیں یا اللہ میرے پیار پاک نبی کا صدقہ تیرے نبی کے چاہنے والے جتنے بھی بیٹھے ہیں یا اللہ جن کے نام مجھے آتے ہیں یا جن کے نام نہیں آتے اے رب کریم تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے یا اللہ ان سب کی مشکلوں کو آسان کر دے یا اللہ ان سب کی مصیبتوں کو دور کر دے یا اللہ اس بیٹی کی ساری مشکلوں کو آسان کر دے یا اللہ سب مائیں بہنیں بیٹیاں جو مشکلیں پریشانیاں الجھنا مصیبتیں لے کر آئی ہیں یا اللہ ان کی ساری مشکلوں کو ان کی مصیبتوں کو دور کر دے یا اللہ سیدہ سایہ تبسم کو اپنی اماں میں رکھنا یا اللہ پھول شداری کو اپنی اماں میں رکھنا یا اللہ تبسم کو اپنی اماں میں رکھنا ان کی مشکلوں کو آسان کر دینا یا اللہ تو رحیم ہے کریم ہے ناگرہ والی سے آئے ہوئے یا اللہ میرے ان بیٹوں کو بیٹیوں کو یا اللہ آباد و شاد رکھنا یا اللہ عباس فیملی کو یا اللہ اسلم ماسٹر اسلم صاحب کی فیملی کو آباد و شاد رکھنا یا اللہ کوٹ فتح والوں کو اپنی اماں میں رکھنا یا اللہ باقر علی کو علی انمول کو ان بچوں کو سب کو آباد و شاد رکھنا یا اللہ پاک نبی کا صدقہ یہ محفلوں کی آغاز میں جن جن لوگوں نے مدد کی یا اللہ ان سب کو اپنی اماں میں رکھنا خصوصاً لیڈی ڈاکٹر رحیلہ بشیر بھٹا کو آباد و شاد رکھنا اس کی مشکل کو آسان کرنا یا اللہ ڈاکٹر رحیلہ کو آباد و شاد رکھنا یا اللہ وہ اٹلی میں جہاں کہیں بھی رہیں انہیں کامیابیوں کا کامرانی عطا کرنا یا اللہ ڈاکٹر بینش کو ڈاکٹر سدرا مشتاق کو آباد و شاد رکھنا یا اللہ ڈاکٹر گوہر کو آباد و شاد رکھنا یا اللہ پاک نبی کے صدقے یا اللہ علی رضا جی کو آصف بٹ صاحب کو یا اللہ ظہور احمد جلالی صاحب کو کیسر شہزاد کو ڈاکٹر احمد علی شاہ جی کو آباد و شاد رکھنا اے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے یا اللہ ڈاکٹر عزیز مہر صاحب کو آباد و شاد رکھنا ان کی مشکلوں کو آسان کر دینا اے رب کریم اے غفور الرحیم باپ نبی ان کی آقاست کا عامر شہزاد جس نے یا اللہ اس محفل کو آج محفل کو ارینج کیا ڈاکٹر عامر شہزاد کو آصف بٹ جی کو آباد و شاد رکھنا یا اللہ ڈاکٹر آسیہ سکندر کو سلامت رکھنا یا اللہ نذرا ظفر کو آباد و شاد رکھنا یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کر دینا یا اللہ موس سکندر کو اور دیگر ان کے بھائیوں کو آباد و شاد رکھنا یا اللہ فضا کو آباد و شاد رکھنا شادیہ کی شادی گھر آبادی یا اللہ بہترین انداز سے یا اللہ سر انجام دلوائیے گا اے اللہ تو رحیم ہے کریم ہے یا اللہ پاک نبی کے صدقے نہید بیٹی پنن بال والی یا اللہ اسے اور اس کے بچوں کو اپنی اماں میں رکھنا اے رب کریم اے غفور الرحیم اپنا کرم اور اپنا فضل اپنی عنایات جاری و ساری رکھتے ہوئے جنید بیٹا یا اللہ اسے اپنی اماں میں رکھنا اے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے دیگر جو کوئی رہ گئے ہیں یا اللہ